الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بہت ہی عظیم الشان سیکنڈ ہے، بہت ہی عظیم الشان وقت ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، ہر لمحہ گویا کہ ایک معجزہ ہے۔ لیکن 2 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم الشان راتیں ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ الہجرہ ہے، ہجرت والی رات، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینے کی جانب۔ وہ رات بہت ہی عظیم الشان، اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں اگر ابو بکر راضی ہو جائے تو وہ اس ایک رات کا عمل مجھے دے دے اور میری پوری زندگی کے اعمال مجھ سے لے لے۔ اتنے عظیم الشان وہ رات جس کو لیلۃ الہجرہ کہا جاتا ہے، ہجرت والی رات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری رات جو عظیم الشان رات ہے وہ لیلۃ المعراج ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کروایا گیا، اس کے بعد میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا، اور چند لمحات میں اتنا عظیم الشان سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ تو اس رات کی بھی بہت عظیم عظمت ہے، اور یہ رات بھی بہت عظیم رات ہے۔ بہت سی نکات اس رات کے تعلق سے آئی ہیں، جن چیزوں کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا، اور اس کے بعد میں امت کو وہ حالات سنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھے تھے۔ ان تمام چیزوں میں امت کے لیے بہت ہی عبرت کی چیزیں ہیں، بہت ہی درس اور سبق کے حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ معراج کا سفر جو ہوا، جو واقعہ پیش آیا معراج کا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ جو اکثر مفسرین اکرام نے لکھی ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا تھا، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تکلیفوں سے عاجز آ کر آپ نے طائف کا سفر کیا، تو طائف کے سفر میں آپ کو اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ آپ کو مارا گیا اور آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی کہ آپ کی دونوں نالین مبارک خون کی وجہ سے بھر گئی۔ خون بہتے بہتے اتنا نکلا جسم مبارک سے، جسم اطہر سے، کہ آپ کی جو جوتیاں تھیں، نالین مبارک جو تھی، ان میں خون جمع ہو کر جم گیا تھا۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں ابو جہل نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، اعلان کیا کہ ہے کوئی آدمی جو فلاں بستی میں جائے، وہاں پر آج ایک اونٹ کٹا ہے، اور اس اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے اس اوجھڑی کو اٹھا کر لائے اور ان کے اوپر رکھ دے۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لائی گئی اور آپ کے پیٹھ مبارک پر رکھ دیا گیا۔ آپ کا سر سجدے سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ تکلیفیں دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس کو ہٹایا۔ تو یہ تکلیفیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی اپنا مصیبت میں ہوتا ہے، جب کوئی اپنا چاہنے والا جس کو ہم چاہتے ہیں وہ مصیبت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو بلا کر تسلی دی جاتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ بھائی لوگ تم کو ستاتے ہیں تو پریشان نہ ہونا، تم میرے ہو، تمہارا میرے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ یہ ظالم لوگ تم کو ستاتے ہیں تو ان کا ستانا تم بھول جاؤ، اس لیے کہ تم میرے ہو، یہ تسلی دی جاتی ہے۔ اسی تسلی کے دینے کے واسطے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، کہا کہ اے میرے نبی، لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، دنیا کی ان تکلیفوں کو آپ برداشت کریں، اس لیے کہ آپ تو میرے حبیب ہیں، آپ تو میرے حبیب ہیں۔ دنیا والے تھوڑی تکلیفیں دیں گے لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے تسلی دینے کے واسطے سفر معراج کروایا۔ اور اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اس کو تسلی دینا، اس کی ضرورتوں میں کام آنا، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا پڑوسی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں۔ نہیں بھئی اس کا معاملہ ہے وہ دیکھ لے، مجھے کیا، نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں۔ پریشانی جس لائن کی ہو، آپ کی جتنی طاقت ہے، آپ کے پاس جتنی صلاحیت ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور سامنے والے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر حضرت ابن عباس سے ملاقات کی۔ حضرت ابن عباس نے دیکھا، غور کیا، چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ تو فوراً پوچھا کہ کیا بھائی، کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ تھوڑی پریشانی آ جائے تو لوگ راستہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی پریشان ہے، کام ملے تو قرضہ پوچھ لیتے ہیں کہ ارے بھائی فلاں صاحب تھوڑا ٹینشن میں چل رہی، کہاں ہمارے سے مل لیے تو پیسے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مدد پوچھ لیتے ہیں کہ لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ بڑی اچھی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایک مرتبہ فون کر کے آپ پوچھیں میرے ساتھ پیش نہیں آیا، یعنی یہ مت سمجھو کہ میں اپنا کسی کا غصہ نکال لے رہا ہوں، عام حالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ضرورت پیش آئی، کسی کو آپ نے فون کیا کہ بھائی بہت پریشان ہوں، میری جو ہے نا بیٹی دواخانے میں ایڈمٹ ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی وجہ سے فون کر دیا تو فوراً ایسا ٹھیک ہے، حالات تو نہیں ہے صاحب، کوشش کرتا ہوں، فون رکھ دیے، دوسری مرتبہ فون اگر وہ آدمی کرتا ہے تو فون نہیں اٹھاتے۔ کہاں کی پریشانیاں ہم اپنے اوپر کہاں ڈال لیں؟ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پریشانی سامنے والے کے چہرے پر ہے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت پریشان ہوں، ایک صاحب کے پاس سے میں نے قرض لیا ہوا ہے،
واپس کرنے کی تاریخ آ چکی ہے بلکہ گزر گئی ہے، لیکن میرے پاس قرض ادا کرنے کے واسطے کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو تو میں آؤں اور تمہارا قرض جو تم ادا کرنا ہے اس سے بات کروں، تھوڑا سا ٹائم اور لے لوں، اگر تم کہو تو چلو میں بات کرتا ہوں۔ مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں میرے بھائی، صرف پیسہ دے دینا مدد کرنا نہیں ہوتا، کبھی کسی غمزدہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حالات سن لو، اس کے دل کا بوجھ اتر جائے گا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی آدمی اپنی پریشانی سنا رہا ہے اور ہم اپنے فون میں موبائل فون میں بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری کام کر رہے ہیں، کیا ضروری کام؟ واٹس ایپ کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، فلاں پڑھ رہے ہیں اور دنیا کی باتوں پر، دنیا کے حالات پر تبصرے کر رہے ہیں۔ آپ کا پڑوسی آپ کے بازو بیٹھ کر اپنی پریشانی سنانا چاہتا ہے، اب سننے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ کسی کی پریشانی سن کر اس کے دل کا بوجھ اتار دو، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہونا چاہیے، ہم دوسروں کی غمگساری میں شریک ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو بھائی میں اس سے بات کر لیتا ہوں، تھوڑا ٹائم آپ کو زیادہ دلا دیتا ہوں۔ کہا کہ حضرت اگر آپ ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہے، آپ کی جیسی مرضی۔ حضرت ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو باہر نکلے، موبائل فون کا زمانہ نہیں۔ اب وہ سمجھے کہ پتہ نہیں، چلو دروازے تک آئیں گے، اپنے کسی خادم کو بلائیں گے اور وہ صاحب کو جن کو میں پیسے دینا ہے ان کو بلانے لگائیں گے، اس کے بعد مسجد میں بلا کر بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن ویسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب یہ صاحب کے ساتھ باہر نکلے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے چپل پہننے لگے، ان صاحب میں یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت لگتا ہے آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف بھول گئے شاید آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اعتکاف نہیں بھولا، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابن عباس۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے، سمعت صاحب هذا القبر، میں نے ان خبر والے صاحب سے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف، روضے کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ میں نے ان قبر والوں سے سنا ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابن عباس نے کہا ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا مجھے سنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث سناتے ہوئے، جو منظر تھا، جو سین تھا، وہ سین ان کی آنکھوں میں آیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا، وہ سین مجھے ابھی بھی یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہاتھ ہلا کر بیان کر رہے تھے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ کے ہونٹ کس طریقے سے ہل رہے تھے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلکوں کو کیسے جھپک رہے تھے، وہ سین مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا نبی کا چہرہ ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ میرے نبی نے ایک بشارت دی تھی کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت میں ساتھ دیتا ہے اور ساتھ دینے کے واسطے تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تھوڑی سی مشقت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب، کس بنیاد پر؟ صرف چھوٹا سا، آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پر اپنی بات بولوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں محمد علی بھائی ہے، ان کو میں خرچ کے پیسے دینا ہے اور ان کو بھی ضرورت ہے اور پوچھ رہے ہیں، لیکن میں شرمندگی کی وجہ سے میں نہیں بول پا رہا ہوں کہ بھئی جمعہ کے دن دینے کا میں وعدہ کرا تھا لیکن ابھی پیسے نہیں آئے میرے پاس، میں نہیں دے سک رہا ہوں، اور سامنے جا کر بول بھی نہیں پا رہا۔ آپ نے کیا کام کیا آپ کو پتہ چلا، آپ آئے اور آ کر اپنی طرف سے آ کر بولے بھائی بیچارے امام صاحب کے پاس نہیں ہے، آپ ایک 2 دن کا ٹائم آگے بڑھا دو، کوئی ایک چیز اس طریقے سے آپ نے کر دی۔ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں اس طریقے سے ساتھ دینے والا صرف اتنا سا کام کر لے، 10 سال کا اعتکاف اس کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ مسئلہ قرض کا آیا تو شب معراج ہی کا ایک واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت والی ایک روایت سنا کر میں آپ بات کو آگے بڑھاؤں۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک جگہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر ایک دروازہ جس کو باب الصدقہ کہا جاتا ہے وہ ہے،
اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کو، کسی غریب کو صدقہ دے دیا تو 1 روپیہ صدقہ دینے پر 10 روپیے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ دینے پر 10 روپیے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے کی جو بات ہے وہ مجھے سنانا ہے، لیکن صدقے کے تعلق سے بھی سنتے چلے کہ صدقے کے تعلق سے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اے لوگوں صدقہ دیا کرو، صدقہ تمہارے رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، اپنے گھروں میں عادت ڈالیں، معمول بنائیں۔ آپ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، کم کمانے والے پرواہ نہیں، مہینے میں 1 روپیہ نہیں، اللہ نے اور دیا ہے، اور مال سے نوازا ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کے بچوں کے پیسے اور آپ کے پیسے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہوں گے، بیماریوں کے حوالے نہیں ہوں گے۔ عادت ڈالیں آپ۔ 1 مرتبہ بخار آیا، 200 روپیے 500 روپیے آپ کے چلے گئے، ٹیسٹوں میں چلے گئے ہزاروں روپیے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک کام کریں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ نکالنے کی کوشش کریں۔ جب بچوں کے ہاتھ سے صدقے نکلتے ہیں، اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کی عادت ڈالیں اپنے گھروں میں۔ ایک ڈبہ رکھیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹے روزانہ 1 روپیہ دوں گا، لے جاؤ اور اس ڈبے میں ڈال دو۔ نہیں بول صاحب گھر میں 5 بچے ہیں، روزانہ 5 روپیے میرے کو مشکل ہو جاتا، پرواہ نہیں، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، ہفتے میں 1 روپیہ آپ کی کمائی کے اوپر ہے، اللہ نے آپ کو لاکھوں کا روپیہ دیا ہے، روزانہ کے 10 روپیے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، لیکن اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اس کی عادت ڈالیں کہ صدقہ دیں۔ صرف رمضان آیا تو صدقہ نہیں، روزانہ کا معمول بنائیں کہ میں یہ کام صدقہ کروں گا۔ اچھا اگر پیسہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین ہم کو سمجھایا۔ کوئی پیسہ نہیں دے سکتا تو فرمایا کہ کوئی آدمی راستے سے کسی کچرے کو ہٹا دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ بچے کو بولو بیٹے آج پیسے نہیں دے سکتے نا، ذرا گلی میں جاتے جاتے جو راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے، جو راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا اس کو ہٹا دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہماری گلیاں صاف ہوں گی، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی گلیاں کتنی صاف ہیں، ان کے گھر کتنے صاف ہیں۔ یہ چیزیں سب ہیں۔ ہم صرف میونسپلٹی کا انتظار نہ کریں، کیا بھائی آپ کے گھر کے سامنے کی گلی اتنی خراب ہے، کیوں نہیں بھائی بہت دن سے میونسپلٹی والا نہیں آیا، کچرا اٹھانے والا نہیں آیا۔ ارے کچرا اٹھانے والا نہیں آیا تو اس کو بلانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں بھی تو تعلیم دی گئی وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے کہ تم اپنے راستوں سے گندگیوں کو صاف کرو، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اپنی گلیوں کو صاف کرو، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ تو الغرض صدقہ دینے کی عادت ڈالے۔ پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی ایک نیک کام کرا دیں کہ آج میری طرف سے یہی صدقہ ہے۔ صدقے کی بات آئی تو میں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہاں پر میں ایک سینٹنس میں نے لکھا ہوا دیکھا جبرائیل کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے تو اس کو 10 روپیے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جبرائیل آگے والی عبارت، آگے والا سینٹنس بڑا عجیب ہے۔ صدقہ دینے کا ثواب 1 روپیے کے بدلے میں 10 روپیے، آگے کا جملہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا؟ آگے کا جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے 1 روپیے کے بدلے میں 18 روپیے ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ دو، 18 روپیے کا ثواب، 18 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب۔ صدقہ تو آپ پیسہ دے دیے چلے گیا، 1 لاکھ روپے میں صدقہ دے دیا چلے گیا، ثواب ملا۔ لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے، 1 لاکھ روپے میں کسی کو دیا، 18 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، پھر ان بعد میں پیسے واپس کر رہا تو پیسے بھی واپس آ گئے۔
اسی کو بولتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام. پیسہ بھی دو، پیسہ واپس بھی آ رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے. تو اس طریقے سے مدد کرنے کی، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کی غمگساریاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا گیا کہ تم مخلوق کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ایسا رہے. میری پریشانیوں میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری پریشانیوں میں اللہ میری مدد کرے تو تم پھر مخلوق کی پریشانیوں میں مخلوق کی مدد کرو. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو تم مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا اکرام کرے، تمہاری عزت کرے، تم لوگوں کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت کرے گا. یہ چیزیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں. تو الغرض اسی واسطے، اسی غم گساری کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں مشرکین مکہ کی طرف سے ملی تھی، اسی واسطے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے نبی آئیں، ہم آپ کو معراج پر بلاتے ہیں. دنیا والوں کی تکلیفیں، دنیا والوں نے آپ کو ستایا، دنیا والوں نے آپ کو تکلیفیں دی، لہذا آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے واسطے راحت کا انتظام کریں گے، فرحت کا انتظام کریں گے، خوشی کا انتظام کریں گے. تکلیفیں اتنی بڑی تھی، اللہ نے انعام بھی اتنا بڑا دیا. اور کیسا انعام؟ کہا کہ اے میرے نبی یہ تکلیفوں کے بعد جو مرہم آپ کو لگانا ہے وہ آپ کے رب کے دیدار کا مرہم لگانا ہے. رب کے دیدار کا مرہم. کیا ہوا معراج میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھنے کے بعد میں دنیا کی تمام تکلیفیں آپ بھول گئے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر کبھی حالات آئیں، کبھی پریشانیاں آئیں، کبھی مشکلات آئیں، کبھی لوگوں کے طعنے آئیں، کبھی رشتہ داروں کی ناراضگیاں آئیں، ان تمام چیزوں کو برداشت کرو. دیکھو اللہ رب العزت کیسے آگے معراج عطا کرتا ہے، اللہ کیسے بلندیاں عطا کرتا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ پہلے مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، آنے والے حالات کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں بھائی رشتہ دار نہیں مان رہے، دوست نہیں مان رہے، فلاں صاحب نہیں مان رہے، اسلام پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور ہمارے گھروں میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں. لوگوں کی ناراضگیوں کا اگر ہم سوچتے رہیں گے تو لوگ تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا. ہم لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس واسطے دین کے ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے، پبلک کیا چاہتی، پبلک کا ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک کی خواہش کیا ہے، لوگوں کی خواہش کیا ہے. یہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی ہے. چاہے کوئی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلے، شادی بیاہ کے مسئلے، کوئی بھی مسئلے. ایک صاحب سے بات ہوئی اور میں نے مشورہ دیا، ایک جگہ جانا ہوا تو کہا کہ مولانا یہ ہمارا بچہ ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتا، آپ ایک مرتبہ سنیں. میں نے سنا، یقین مانیے دل خوش ہو گیا. کچھ سوریں یاد ہے بچے کو، کچھ سوریں اللہ نے اتنی پیاری آواز دی ہے، سن کر دل خوش ہو گیا. میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے ان کو مشورہ دیا، دیکھو اتنی پیاری آواز اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ نے آپ کے بیٹے کو عطا کی ہے، آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. اللہ نے جو نعمت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کے بیٹے کو نوازا ہے، اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن بنائیں. چند دن تک بات ہوتی رہی، میں نے بار بار اصرار کیا، کئی مرتبہ ہونے کے بعد، فون پر بات ہونے کے بعد میں آخر میں ٹال مٹول کے بعد میں جو جملہ آ رہا ہے، ان کی بھی خواہش ہے، والد صاحب بھی چاہتے ہیں میرا بچہ حافظ بنے، لیکن آخر میں جملہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں بچے کے ماموں راضی نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نہیں بنائیں گے حافظ قرآن، ہم نہیں ڈالیں گے مدرسوں میں. تو رشتہ داروں کو راضی کرنے کے واسطے
اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دوسرے لوگ ناراض ہوتے ہوں ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ حالانکہ انتظام تو بہت ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، دنیا کی تعلیم نہ دیں۔ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی تو دی جا سکتی ہے۔ الغرض یہ بات مجھے بتلانا تھا کہ دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ ہمارے سامنے رہیں۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کے عہدے، دنیا کے رشتہ داریاں یہ اصل چیز نہیں ہوا کرتی۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، یہی سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، اور اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو تو اللہ سے اور اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے نفرت ہو۔ ہمارے پاس ویسا نہیں رہا، ہمارے پاس مسئلہ بدلا ہوا ہے۔ میرے کاروبار کا فائدے کا ہے تو میں دوستی کروں گا، میرے کوئی دنیا کے فائدے کا ہے تو میں دوستی رکھوں گا، لیکن دین کا مسئلہ ہے تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ بھائی یہ آدمی میرے دین میں نقصان پیدا کرنے والا، دین کے کام میں رکاوٹ بننے والا ہے، میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ یہ ہمارا ماحول نہیں رہا، ماحول یہی بنانا ہے الحب فی اللہ والبغض للہ، جو مجھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا اتنا زیادہ قریب رہے گا، اور جو مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مجھے رکاوٹیں پیدا کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو جب کبھی حالات آئیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات آئے، کوئی چھوٹے موٹے حالات نہیں تھے، کوئی چھوٹے موٹے حالات نہیں تھے میرے بھائی، تھوڑا سوچ کر دیکھیں۔ ابھی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے نا، کسی کی خریدی ہوئی ملکیت نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، کسی کو اٹھا کر میں کہوں گا چلو جی تم باہر جاؤ، کتنا غصہ آتا، کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ ملکیت تو کسی کی نہیں ہے، نہ میری ملکیت نہ آپ کی ملکیت، اللہ کا گھر ہے۔ اگر کسی کو اٹھا کر کہوں کہ چلو آج سے نہیں آنا نماز پڑھنے تم، کتنی تکلیف ہوگی؟ ایک عام انسان کو اٹھا کر مسجد سے باہر بھیج دیا جائے تو اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے، میرا وہ نبی جس کے واسطے کعبے کو بنایا گیا، جس کے واسطے دنیا کو بنایا گیا، جس کے واسطے آسمانوں کو بنایا گیا، جس کے واسطے ستاروں کو سجایا گیا، جس کے واسطے چاند اور سورج کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر لگایا، اس نبی کو کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا تو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوگی؟ ان تمام تکلیفوں کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے نبی یہ تکلیفیں اپنی جگہ، اب ہم آپ کو معراج عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو معراج پر بلایا گیا۔ تو یہ سبق ہمیں یاد رکھنا ہے، زندگی میں کبھی مصیبتیں آئیں تو مصیبتوں پر گھبرانا نہیں، آگے اللہ رب العزت بلندیاں عطا کرے گا، معراج عطا کرے گا، اونچائیاں عطا کرے گا۔ آنے والی مصیبتوں پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی ناراضگیوں کی فکر نہ کریں، اور جتنی مشکل ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن میں اسلام پر عمل کروں گا۔ جب اس قسم کا مزاج بنے گا اللہ رب العزت آگے بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔